دور حاضر میں امت کے درمیان جتنے مسائل اور جتنے ایشو بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ جو 14 صدیوں سے جو ہے امت کا ایک اجماعی مسئلہ رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھی اختلاف کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ تو میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد، آپ کو بٹھانے کا مقصد اپنی علمیت جھاڑنا یا کسی کو ہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کا ایک مسئلہ سمجھانا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد ہے کہ ہم جو بیٹھے ہیں کم سے کم ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم جن مسائل کو مانتے ہیں، ہمیں ان کی وجہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے، ہم کیوں یہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، کیوں کرتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ عنوان لے کے بیٹھا ہوں کہ ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر نہیں پڑھنی چاہیے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ جب دو حدیثوں میں تعارض آ جائے، ایک حدیث میں کوئی اور کام کہا گیا ہو، دوسری حدیث میں اس کے خلاف کوئی اور کام کہا گیا ہو، بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے کچھ حکم دیا، دوسری حدیث میں کچھ حکم دیا۔ اب ہیں دونوں حدیثیں، حدیثوں کا انکار کرنا جائز؟ حدیث کا انکار کرنے کا مطلب ہے حدیث والے کا انکار کرنا، جس طرح قرآن کا انکار کرنے کا مطلب ہے قرآن والے کا انکار کرنا۔ تو اس لیے ہم نے حدیث کا انکار نہیں کرنا، دونوں میں پہلے نمبر پہ تو تطبیق دی جائے، عمل کو ممکن بنایا جائے جہاں تک ہو سکے، دونوں حدیثوں پر عمل کو ممکن بناؤ۔ اگر تو کوئی رستہ ایسا نکل پڑے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو سکتا ہے تو اسی کو اپناؤ، اور اگر بالفرض دونوں حدیثوں پہ ایک وقت میں عمل ممکن نہ ہو تو پھر جو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے بعد میں حکم دیا اس کو ترجیح دی جائے گی، جو پہلے والا حکم ہے اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔ کوئی مسئلہ سمجھ آیا آپ حضرات کو؟ ہاں، بڑی توجہ آپ نے رکھنی ہے، مسئلے صرف سادہ ہیں، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ سب کے حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز۔ اس کی مثال دو حدیثیں میں آپ کے حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ مجھے یہ بتائیں، جو بندہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے اپنی پسند، وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو پھر اس لا یؤمن احدکم کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی لا محالہ یہی بنے گا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ آ گیا۔ اب ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی من صلی رکعۃ واحدۃ ولم یقرأ فیہ ام القرآن فلا یصلی الا ان یکون من وراء الامام، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک رکعت بھی فاتحہ کے بغیر پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، سوائے اس کے کہ وہ امام کے، اس کا مطلب ہے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس ایک حدیث میں آ گیا فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں، چلو ہم یہ ترجمہ کر لیتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ دوسری حدیث میں آ گیا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، امام کے پیچھے فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے تو ہو جاتی ہے۔ اب ایک حدیث میں اور حکم ہے، دوسری حدیث میں اور حکم ہے۔
ہم اتنے کم ظرف لوگ نہیں ہیں کہ جس حدیث پر عمل کرنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہو یا جس حدیث پر عمل کرنا ہمارے مسلک کے مطابق درست ہو اس حدیث کو مان لیں, دوسری حدیث کو سرے سے ضعیف ہی کہہ دیں. اتنا کم ظرف ہم لوگ نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو میں نے پہلے مسئلہ بتایا آپ کو, وہ فرماتے ہیں دو حدیثیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو جہاں تک ممکن ہو سکے دونوں میں تطبیق دیا کرو, تطبیق دی جائے, دونوں پر عمل کو ممکن بنایا جائے. اب ان دونوں حدیثوں پر عمل کو ممکن کیسے بنائیں؟ ایک حدیث میں آ گیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں, دوسری حدیث میں آ گیا امام کے پیچھے نہ پڑھو, تو پھر اس کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق یہی ہے. وہ فرماتے ہیں جس حدیث میں آیا نا فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں, اس کا مطلب ہے اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو فاتحہ کے بغیر کامل نہیں, امام پڑھ رہا ہو تو فاتحہ کے بغیر کامل نہیں, اور جہاں مقتدی ہو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا ہو تو اس کی فاتحہ امام نے پڑھ لی ہوئی ہے. فقرات الامام لہو قرات, حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا جو امام کے پیچھے کھڑا ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوتی ہے, امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوتی ہے. حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھے سادہ سا جملہ بتائیے. ماشاءاللہ علامہ قاری فیصل سلطانی صاحب تشریف لائے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے. اب توجہ کیجئے, سورہ فاتحہ قرآن ہے نا, 114 صورتیں بنتی تب ہے جب فاتحہ کو قرآن مانا جائے. سورہ فاتحہ قرآن ہوئی, سارے بولیے. آؤ, سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 204 ہے. پروردگار عالم عز و جل نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آپ نے خود بتایا فاتحہ قرآن ہے, تو قرآن خود کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو, قرآن پڑھا جائے تو. اچھا پھر یہ بھی تھوڑا علمی نکتہ ہے. اللہ نے دو حکم دیے ہیں, فاستمعوا وانصتوا, توجہ سے کان لگا کے سنو اور چپ بھی رہو. واو سے پہلے حکم اور ہے, واو کے بعد حکم اور ہے. اور یہ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں, ان کے لیے تو تحصیل حاصل ہے, یہ برکت کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ سب حضرات کے لیے سبق ہے. عربی گرامر کے اندر ایک ہوتا ہے معطوف, ایک ہوتا ہے معطوف علیہ. درمیان میں واو عاطفہ ہوتی ہے. جب واو کے بعد حکم اور دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے واو سے پہلے حکم اور تھا, واو کے بعد حکم اور ہے. اس کی مثال قرآن سے سنیے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کا مطلب ہے اور سے پہلے جو حکم ہے نماز اور چیز ہے, زکوٰۃ اور چیز ہے. اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلاۃ بھی پڑھو, درود بھی پڑھو اور سلام پڑھو. اس کا مطلب ہے درود اور چیز ہے, سلام اور چیز ہے. درود اور چیز ہے, سلام اور چیز ہے. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت, یہ سارا درود ہے. اور سلام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کہتا ہے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اب درود اور چیز, سلام اور چیز, کیونکہ واو درمیان میں آ گیا. اسی طریقے سے نماز اور چیز اور زکوٰۃ اور چیز. اسی طریقے سے یہاں بھی ذرا غور فرمائیے, اللہ فرماتا ہے فاستمعوا, توجہ سے سنو, وانصتوا, اور چپ رہو. اس کا مطلب ہے سننے کا حکم اور ہے, چپ رہنے کا حکم اور ہے. مجھے یہ بتائیں جو سنتا ہے وہ چپ نہیں رہتا؟ بھئی آپ چپ کر کے میری باتیں سن رہے ہیں اسی لیے آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ بھی درمیان میں بولتے جائیں تو میری بات سن سکیں گے؟ اس کا مطلب ہے سننے کے لیے چپ رہنا ضروری ہے. تو جب سننے کے لیے پہلے ہی چپ رہنا ضروری تھا تو بعد میں کیوں کہا چپ رہو؟ پہلے فرمایا سنو, پھر فرمایا چپ بھی رہو. تو یہ بڑا جو ہے نا لطیف بات ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, اللہ فرماتا ہے جب امام پڑھ رہا ہو تو سنو, اور جب نہ پڑھ رہا ہو پھر بھی چپ رہو. جب نہ پڑھ رہا ہو, کیونکہ مغایرت آ گئی نا, معطوف علیہ میں مغایرت آ گئی. فرمایا سننا بھی ہے اور چپ رہنے کا حکم علیحدہ طور پہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے چپ رہنا بھی فرض ہے, چپ رہنا بھی فرض ہے. دو مثالیں اور حدیث سے سنیے اور پھر میں اپنے مواد کی طرف آتا ہوں. میں نے شروع میں ایک نکتہ بولا, میں اسی پر دلیلیں دے رہا ہوں کہ جب دو حدیثوں میں تعارض آ جائے تو ان میں تطبیق دینا یہ واجب ہے. تطبیق دینا ضروری ہے کہ دونوں پر عمل کو ممکن بنایا جا سکے. مثلا بعض روایات میں آتا ہے
قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلا حساب قتل کا ہوگا۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی روایت ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا، یہ تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے، توجہ ہے سب کی۔ اور ایک روایت میں آ گیا سب سے پہلا حساب اور فیصلہ قتل کا ہوگا۔ تو اس میں علماء نے بڑی خوبصورت تطبیق دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب حقوق اللہ کی بات آئے گی تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جب حقوق العباد کی بات آئے گی سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اس کو تطبیق دے نا، اس کو ممکن نہ یہ کہ ایک حدیث کو مان لو دوسری کو ویسے ہی چھوڑ دو، دونوں کو پر عمل کرو نا، دونوں پر عمل کو ممکن بناؤ۔ فرمایا حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا، حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا۔ اب آئیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے میزان عمل پر سب سے بھاری حسن اخلاق ہوگا۔ بندے کا جو اخلاق ہے نا یہ میزان میں سب سے بھاری ہوں گے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بالکل ہلکے ہیں، میزان پہ سب سے بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ بھی روایت میں ہے کہ سب سے بھاری عمل یہ کلمہ ہے، اور یہ بھی روایت میں ہے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے۔ تو علماء نے دونوں میں تطبیق کیسے دی؟ کمال کر دیا۔ فرمایا اذکار میں سب سے بھاری یہ کلمہ ہے، اعمال میں سب سے بھاری حسن اخلاق ہے۔ دونوں پر عمل کو ممکن بناؤ۔ اذکار میں جب ذکر اللہ کی بات ہو تو اذکار میں بھاری یہ کلمہ ہوگا، اور اعمال میں بھاری حسن اخلاق ہوگا۔ تو یہ ہے فقہ حنفی کا حسن، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حسن۔ اللہ نے وہ زیرک عقل آپ کو عطا فرما رکھی تھی کہ آپ دونوں حدیثوں میں تطبیق کو جہاں تک ممکن ہو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر تطبیق ممکن ہی نہ ہو کسی حدیث میں، دو حدیثوں میں، تو پھر یہ دیکھا جائے کہ بعد والا حکم کون سا ہے، پہلے والا کون سا ہے، تو پہلے والے کو منسوخ سمجھا جائے، بعد والے کو ناسخ سمجھا جائے۔ اب آئیے قرآن سے، تفاسیر سے، محدثین سے، صحابہ کے اعمال سے چند ایک دلائل میں آپ کے سامنے بڑے سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو، توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اب خاموش رہنا فرض ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان والے بزرگ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ کا یہی موقف ہے، اکثر صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے کہ پڑھا جائے قرآن تو خاموشی سے سنو۔ بہار شریعت میں حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مراقی الفلاح کے حوالے سے، شرح نور الازا کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ مقتدی کو کسی نماز میں قرات کرنا جائز نہیں ہے، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو فقرات الامام لہو قرات، تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کی تشریح میں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ مناظرہ بیان فرمایا۔ فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے امام کے پیچھے قرات ہونی چاہیے، امام کے پیچھے قرات ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے مناظرہ قبول فرمایا تو پوری جماعت وہ سارے اکٹھے ہو کے آگے امام صاحب کے پاس۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا بھئی ایسا کرو، سب سے ایک دم تو میں بات کر ہی نہیں سکتا، ایک وقت میں ایک ہی بندے سے بات ہو سکتی ہے، تم اپنا کوئی امام منتخب کر لو، اپنا کوئی عالم جسے تم سمجھتے ہو علم میں زیادہ ہے وہ سامنے آ جائے، میں اس سے بات کروں، اس سے مناظرہ کروں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نا ایک بہت بڑا علم والا جو تھا صاحب علم ان کی نظر میں اسے سامنے کھڑا کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ فرمایا میں اس سے مناظرہ کر لوں؟ ہاں حضور کر لیں۔ فرمایا اس سے مناظرہ تم سے مناظرہ ہوگا؟ جی ہم سے ہوگا۔ فرمایا اگر میں اس کے خلاف کوئی دلیل قائم کروں تو وہ تمہارے خلاف بھی ہوگی؟ جی ہوگی۔ فرمایا اگر یہ مجھ پر کوئی دلیل قائم کر لے وہ تمہاری طرف سے بھی ہوگی؟ جی ہوگی۔ فرمایا اگر یہ مناظرہ جیت جائے تو تم سب جیت جاؤ گے؟ جی جیت جائیں گے۔ فرمایا اگر یہ مناظرہ ہار جائے تم سب ہار جاؤ گے؟ جی ہار جائیں گے۔
فرمایا ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی اس کو ہم نے اپنا امام مقرر کر لیا ہے۔ فرمایا یہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے بھئی، یہی تو تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جب ہم نے کہہ دیا پیچھے اس امام کے، تو امام کو ہم نے کھڑا کس لیے کیا ہے؟ اسی لیے کہ وہ ہماری نیابت کرے اور ہمارے نمازوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا، اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا، اس کی فاتحہ ہماری فاتحہ، اس کی قرات ہماری قرات۔ یہ بات سنی، اس وقت بڑے عقل مند لوگ ہوتے تھے، جب کسی دلیل پہ زیر ہو جاتے تھے تو پھر مان بھی لیا کرتے تھے۔ آج کل تو نئے نئے فتوے، نئے نئے مسئلے شروع ہوتے ہیں نا، اس دور میں ماننے والے لوگ تھے، تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ سارے مان گئے امام صاحب تسی سچے ہو، امام صاحب تسی سچے ہو۔ اب مجھے بتائیں، امام فخر الدین رازی کا اس مناظرے کو اس آیت کی تفسیر میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ بھی اسی بات کے قائل تھے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے۔ اچھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آیا، حضرت جی امام کے پیچھے پڑھنا کچھ نہیں تو ثنا کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ ربنا ولک الحمد، التحیات للہ، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے نہ پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے کا حکم، فاتحہ اور مطلقاً قرات نہ کرنے کا حکم تو حدیثوں میں ہے اور قرآن میں بھی ہے، جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، لیکن دوسرے اعمال کے پڑھنے نہ پڑھنے کا حکم کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں، کتاب الصلاۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 847۔ سنن ابن ماجہ والے بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو تم، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو بھائی جب امام پڑھ رہا ہو پھر تو خاموش رہیں گے، جی امام صاحب بھی کوئی نہیں پڑھ رہے، امام صاحب بھی کوئی نہیں پڑھے، ظہر اثر کی نماز میں امام صاحب نہیں پڑھتے، پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا حل بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے امام کے پیچھے چپ رہنا تو ثابت ہو جائے، وہ بعد میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہم کیوں نہیں پڑھتے۔ پھر جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ اس مقتدی نے پڑھا کوئی نہیں، بھائی وہ امام کے حکم میں پڑھ چکا ہے، اس کی قرات حکمیہ ہے، امام کی قرات حقیقیہ ہے، امام نے ظاہری اسباب سے بھی پڑھا ہے اور مقتدی نے ظاہری اعتبار سے تو نہیں پڑھا، لیکن امام کے حق میں مقتدی کی نماز ہو چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ نماز کا حصہ ہے اور یہ فرض ہے، حصہ تو ہے فرض، اس کی دلیل بڑی اتھینٹک دلیل ہے، توجہ سے سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک شخص مسجد میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا پھر پڑھ کے آیا، حضور نے پھر فرمایا نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا، 3 دفعہ ایسا ہوا، وہ آیا اور آ کے کہا حضور جتنی میں نے پڑھ لی ہے نا اس سے اچھی مجھے نہیں آتی، آپ مجھے عطا فرما دیں، آپ مجھے طریقہ سکھا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ یہ میں دلیل دے رہا ہوں سورہ فاتحہ کے فرض نہ ہونے پر، نماز کا طریقہ سکھایا، اور طریقہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کی طرف اٹھو تو وضو پورا کرو، پھر کعبے کو منہ کرو، پھر تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور ایک روایت میں ہے پھر اٹھو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی ساری نماز میں ایسا ہی کرو۔ حضور پوری نماز کا طریقہ اسے بتا رہے ہیں، فاتحہ کدھر گئی؟ فاتحہ نہیں بتائی حضور نے، کہیں لفظ میں نے جو حدیث کا ترجمہ کر کے آپ کو سنایا ہے میرے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ فاتحہ پڑھو؟ نہیں، حضور نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، فرائض سکھا رہے ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعد، اخیرہ، خروج بسنہ، یہ فرائض بتا رہے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا فرض ہوتا تو حضور اس میں فاتحہ کا ذکر علیحدہ سے ضرور فرماتے۔ حضور نے صرف اتنا کہا کہ جس قدر قرآن آسان ہو پڑھو، اس کا مطلب ہے مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض۔ وہ قرات کتنی ہے؟ چاہے وہ ایک لمبی آیت ہو چاہے 3 چھوٹی آیات ہوں، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یعنی جو سورت یا آیت، اب یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے
اس حدیث کی تشریح میں میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جو صورت یا آیت تمہیں یاد ہو وہ پڑھو۔ اس حدیث کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل شریف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں سے آسانی ہو قرآن پڑھو۔ اس حدیث سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مطلقاً تلاوت فرض ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے وضو، قبلہ کو منہ اور تکبیر وغیرہ فرائض کے سلسلے میں مطلق قرات کا ذکر کیا، نہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، جیسا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ جن احادیث میں آتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی، وہاں مراد ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے، اور یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے قوی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بڑی زبردست، اگر آپ کی تھوڑا ذوق سلامت ہو، آخری دلیل بزرگان دین کے اقوال سے، اور پھر دو حدیثیں میں یہ مسلم شریف اور ترمذی شریف سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا جس میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سن لیجئے، اس میں کچھ عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس کی تشریح فرماتے ہیں یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کی قوی دلیل ہے کہ مقتدی الحمد نہ کہے، کیونکہ امام کی قرات کے وقت اس سے خاموشی ضروری ہے۔ یہ حدیث چند وجہ سے نہایت قوی اور قابل عمل ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ فرماتے ہیں اس کی تائید قرآن کریم سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، خاموشی سے سنا کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہے۔ فقیر نے اس کے متعلق 24 احادیث جمع کی ہیں، دیکھو جا الحق حصہ دوم، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، جا الحق۔ اس میں آپ نے مکمل تفصیلات کے ساتھ، مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری مسلمان بھائی تحقیق بڑی کرتے ہیں بعض، اور تحقیق کیا ہوتی ہے؟ ایک مولوی کی بات سن لی، دوسرے کی سن لی، تیسرے کی سن لی، یہ تحقیق ہو گئی۔ یا یوٹیوب کا کلپ دیکھ لیا، تحقیق ہو گئی۔ بھائی یوٹیوب کے کلپ سے، نیٹ سے تحقیقیں نہیں ہوتی۔ تحقیق ہوتی ہے تو تحقیق یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگان دین نے پورے دلائل لکھے ہیں، احناف نے یا ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں، انہوں نے جو دلائل بیان کیا ان کو تفصیل سے پڑھو، سمجھو اس بات کو۔ مجھے ایک بندہ کہتا جی ایک مولوی صاحب کہندے ہیں ساڑا فرقہ صحیح ہے، دوجے کہندے ہیں ساڑا صحیح ہے، تیجا کہندا ساڑا صحیح۔ یہ تو حساب ہویا کہ جدوں بندہ جاندا ہے وانڈے کتے تے ایک رکشے والا کھچدا ہے گڈی والا کہ ساڑے گڈی 'چ بہو، دوجا کہندا ساڑی 'چ بہو، تیجا بندہ غصے جا کے کہندا اسی کتے بھی نہیں جانا۔ یہ تو پھر حساب ہے مولویاں نے انج رولا پا چھڑیا، ہن ساڑا دل کردا اسی کسی پاسے بھی نہ جائیے۔ میں نے کہا بھائی کامن سینس کی بات ہے، سیدھی سی بات بتانا مجھے ایمانداری سے۔ جب ڈرائیور آپ کو کھینچتا ہے وہ ادھر اور آپ غصے میں آ کے کہتے ہو بھائی اسی کتے بھی نہیں جانا، ایمانداری نے دس، اس تو بعد تو کتے بھی نہیں جانا، یہ کہہ کے گھر آ جانے اسی بھائی جانتے تو پھر بھی ہیں، ہم موڑتے تو نہیں نا، پھر بھی جانا تو ہے ہم نے۔ تو پھر وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی عقل سے دیکھتے ہیں جس گاڑی میں سواریاں بھری ہوئی ہیں، جس میں رش زیادہ ہے وہ جلدی چل پڑے گی تو ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا اسی طریقے سے جو مولوی کہتا ہے وہ کھینچتا ہے ہماری طرف آ، وہ کہتا ہے ہماری طرف آ، وہ کہتا ہے ہماری طرف آ، وہ کہتا ہے ہماری طرف آ، تو اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا، ان کے بھی دلائل دیکھ، تو اپنے علم کا ذوق پیدا کر، ان کی دلیلیں بھی پڑھ، پھر جس کی دلیل تیرے دل کے آئینے میں فٹ ہو اس کی طرف دل کا جھکاؤ پیدا کر، اور پھر دیکھ کس مولوی کے پیچھے عوام زیادہ ہے، کس جزاک اللہ۔ تو دیکھ جس طرح گاڑی میں جھک کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ اتنے رش بہت ہے، میں اتنے بواں گا چھیتی پہنچاں گا، تو جدھر رش زیادہ ہے تو اس مذہب والے پاسے جائیں گا تو چھیتی جنت میں پہنچے گا، پھر حق کی طرف تو پہنچے گا جہاں، کیونکہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت وہاں ہوتا ہے جہاں رش زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو جماعت ہوتی ہے، جو حق پر چلنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، اللہ کا دست رحمت ان پر ہوتا۔ اب سنیے اگلی تیسری وہ وجہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث کیوں قابل قبول ہے زیادہ۔ وہ فرماتے ہیں عام صحابہ کرام کا یہی عمل تھا کہ وہ امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے تھے، چنانچہ 80 صحابہ سے یہ ممانت ثابت ہے، 80 صحابہ سے۔ چوتھی یہ کہ یہ حدیث عقل کے بھی مطابق ہے، کیونکہ جب مقتدی سورت نہیں پڑھتا، بڑی توجہ کرے آج، جب مقتدی سورت نہیں پڑھتا امام کے پیچھے کہ
کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے تو پھر اسے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی تو قرآن ہی ہے بھائی۔ جب سورت پڑھنا نہیں پڑھ سکتا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، وہ لوگ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، قرات نہیں کرنی چاہیے، وہ چپ کر کے سننی چاہیے۔ بھائی وہ جو قرات کر رہا ہے وہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تو جب سورت نہیں پڑھ رہا اس کے پیچھے تو پھر سورہ فاتحہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ بھی نہ پڑھے۔ چوتھی اور پانچویں دلیل، پانچویں وجہ آپ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس میں بھی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ رکوع میں شریک ہونے والے کو رکعت مل جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ امام فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، آپ لیٹ آئے، آتے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ ضروری ہے، آپ نے قیام کیا، ساتھ ہی اللہ اکبر کہا کہ آپ رکوع میں چلے گئے، نماز آپ کی ہو گئی کہ نہیں؟ فاتحہ تو آپ نے پڑھی کوئی نہیں، کیسے ہو گئی؟ ہاں زبردست، امام نے پڑھی ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام قرات کر چکا ہے، اب رکوع میں ملنے والے کو رکعت مل جاتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کا بڑا گہرا ثبوت ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ جائز، مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے فاتحہ پڑھے، اگر پڑھنا ضروری ہوتا تو رکوع میں ملنے والے کی رکعت کیسے پوری ہوتی؟ اچھا ایک اور یاد رکھیں، ایک دوست مجھے کہنے لگے حضرت جی یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سورہ فاتحہ اور سورت ملا کے تھوڑی دیر قیام کرتے تھے، تھوڑی دیر سکتہ کرتے تھے کہ لیٹ آنے والے آ جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یہ سکتہ ہونا چاہیے تاکہ مقتدی بھی آ کے سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ سادہ سی بات ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت ملا کے چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں، آپ لیٹ آئیں، آپ میں سے کوئی بندہ دیر سے آئے، وہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھے اور میں انتظار کروں سورہ فاتحہ پوری کرے، پھر میں رکوع جاواں، مینوں پتہ کیویں لگے گا وہ فاتحہ پوری ہو گئی؟ وہ کی گھنٹی بجائے گا پچھوں یا الارم کھڑکائے گا یا پچھوں ہوج مارے گا امام صاحب میں پڑھ لیجیے چلو رکوع۔ اگر پڑھنا ضروری ہے تو پھر اس کا جواب دینا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر مقتدی پڑھ نہیں لیتا تو اتنی دیر میں امام کیا کرے گا؟ وہ ویلا کھڑا رہے گا یا کوئی اور چیز پڑھے گا؟ اگر وہ پڑھے گا تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث سے دکھائیں۔ اگر ویلا ہی کھڑا رہے گا تو نماز میں فضول ہی کھڑے رہنا ہے اس نے۔ تو لہٰذا احناف کے نزدیک حضور کا جو سکتہ ہوتا تھا وہ اس غرض سے نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے آنے والے بھی فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ پیچھے آنے والے کئی بندے ہوتے ہیں، کوئی جلدی آ جاتا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے، کوئی ہن ایک بندہ مثال ہے میں رکعت مکمل کر کے یعنی قرات مکمل کر کے فاتحہ پڑھ کے کھلو گیا ہوں، ہن حضرت صاحب آئے نے، انہاں آ کے اللہ اکبر کہہ کے نیتی یہ فاتحہ پوری کرن، انہاں دی ہلے پوری نہیں ہوئی، دوجے حضرت صاحب آ گئے، انہاں آ کے نیت لئیے، ہن وہ شروع کر لین، میں انہاں دا ویٹ کراں، میں انہاں دا انتظار کراں، پھر انہاں دی فاتحہ پوری ہوئے نال ہی حضرت صاحب آ جان، یہ آ کے شروع کر دین فاتحہ، تو میرا مطلب ہے میں پھر سارا دا ویٹ کرانا۔ جدوں پچھوں جڑے نمازی بیچارے تکبیر اولا نال رلے سن انہاں دا کی قصور ہے؟ انہاں دیاں کھلیاں ایویں پا دواں میں کھلار کھلار کے انہاں نوں، وہ پھر وہ بابے منوں پچھوں جو مارن حضرت جی بس بھی کرو ظلم کیوں کرن دے ہو ساڈے، پھر میں رکوع جاواں۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ اگر میں سکتہ اس وجہ سے کروں کہ پیچھے کھڑے ہونے والے فاتحہ پوری کر لیں تو یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں ساتویں وجہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے، عام مسلمانوں کا 90% مسلمان حنفی ہیں جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، 90%۔ وہ رش والی گل، جدھر رش ہوتا ہے اتنے رب دی رحمت ہے۔ 90% مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں حنفی ہیں۔ تو اتنی کثرت سے، اور پھر 1400 سال سے صحابہ سے ثابت، تابعین سے ثابت، محدثین سے ثابت، بزرگان دین سے ثابت، فقہاء سے ثابت، آج دا مولوی نواں جمے انہوں حدیثی بہتی سمجھ آ گئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نوں آئی کوئی نہیں سی، جڑے تابعین وچ شامل ہوندے نے۔ حضور فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بندہ کورٹ میرج کر لے، کڑی نوں نسا کے لا جی، اللہ معاف کرے، میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ ایسی بد نصیبی سے ہر مسلمان کو ایسی بے عزتی سے ذلت سے محفوظ رکھے۔ کورٹ میرج جا کے کر لے، ویاہ ہو جاندہ ہے جی، ہو جاندہ ہے، ویاہ ہو جاندہ ہے، ماں پیو تو بغیر بالغ ہون کڑی منڈا جا کے نکاح کر لین، ویاہ ہو جاندہ ہے۔
میں کہا مسئلہ اس واسطے نہیں دسن ڈیا کہ انج کرتے پھرو، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، سمجھیں اس بات کو۔ ماں پیو دے بغیر ویاہ ہو جاتا ہے، لیکن ساری زندگی وہ جوڑا پورے خاندان دے سامنے آنکھ کھچی کیوں کہ برکت نہیں ہے، وڈیاں دا ساتھ نہیں سی ہے، وڈیاں دی برکت نہیں سی ہے۔ تو برکت ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ۔ اگر ایک زندگی کا فیصلہ ہم بڑوں کے بغیر کریں تو اس میں برکت نہیں رہتی، تو ہم پورے دین کا فیصلہ اگر بزرگوں کے خلاف کر لیں گے تو اس میں برکت کہاں سے رہے گی؟ تو برکت ہوگی تب جب صحابہ کرام، محدثین، ائمہ، فقہا، مجتہدین نظام، ان سب کے طریقے کو اپنایا جائے اور قرآن حدیث کے مطابق جو دلائل انہوں نے اخذ کیے اور ہم تک دین چھن چھن کے پہنچا۔ مولوی صاحب ایک منو کہندے نے جی صحابہ ساڑے واسطے حجت نہیں، ساڑے واسطے سرکار حجت نہیں، صحابہ حجت، یہ ظلم نہیں؟ میں کہا حضرت جی ٹھیک ہے، صحابہ تاڑے واسطے حجت نہیں، اے جنیاں حدیثاں سرکار دیاں تاڑے تک پہنچیاں نے، کنے پہنچائیاں؟ یہ قرآن دی آیتاں تاڑے تک کنے پہنچائیاں؟ اگر صحابہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہیں تو پھر قرآن بھی ختم، حدیث بھی ختم، کیونکہ یہ تو جمع ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، نسخے تیار کر کے اس کے تقسیم کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نسخے تیار کیے، پہلے تو بکھرا ہوا تھا نا آیتوں کے لحاظ سے مختلف جگہوں سے، کتابی صورت میں تو بعد میں آیا، یہ تو صحابہ نے کیا، پھر تو سارا دین کا ستیہ ناش ہی ہو جائے گا جی صحابہ حجت نہیں ہے ساڑے واسطے۔ نبی پاک کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبایکم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ تو ہم سرکار کی مانیں کہ مولوی صاحب کی مانیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ حجت ہی کوئی نہیں۔ اور یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں، نبی پاک کا قول اور عمل اگر اس میں تضاد آ جائے، حضور کا فرمان کچھ ہو عمل کچھ ہو، تو اس میں حضور کے فرمان کو اہمیت دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلا حضور کا فرمان ہے 4 شادیاں جائز ہیں، کرو، اپنا عمل حضور کا اس کے خلاف ہے، 11 آپ نے کی ہیں، 11 شادیاں حضور کی ہیں، فرمان ہے 4 کا، عمل ہے 11 کا، ہم کس کو مانیں گے؟ فرمان کو۔ عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ عمل کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے، ساری امت کو حضور نے حکم دیا 4 کرو، خود 11 کی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب حضور کا قول اور عمل ایک دوسرے کے خلاف ہو تو پھر امت کے لیے حضور کا قول حجت ہوتا ہے، حضور کا فرمان حجت ہوتا ہے، جس طرح ہمارے لیے 4 حجت ہے، 11 حجت ہے، کیونکہ یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ لیکن اب آئیں نیچے صحابہ کی طرف، اگر صحابی کا قول اور فعل میں تضاد آ جائے تو پھر صحابی کا فعل حجت ہوتا ہے، سرکار کا قول حجت ہے، صحابی کا فعل حجت ہے۔ اگر صحابی ایک روایت ہمیں سنائے بھئی یہ اس روایت میں یہ حکم ہے، لیکن صحابی کا عمل اس کے خلاف ثابت ہو، صحابی نے عمل کچھ اور کیا ہو، تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، اللہ نہ کرے نقل کفر نہ کفر باشد، الیاذ باللہ تعالی علیہ، میں صرف سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ میں سے کوئی منافق ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے جتنے یار ہیں میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو یہ تو قرآن میں آ گیا، تو صحابہ سارے جنتی ہیں، کوئی منافق نہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ صحابی نے بات کوئی ہمیں بتائی تھی، عمل کوئی کیا؟ اس کی لازمی طور پر ایک ہی وجہ امام صاحب نے بیان فرمائی، فرماتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر صحابی کا قول اور ہو عمل اور ہو تو لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو صحابی نے روایت کی ہے یا تو وہ منسوخ الحکم ہے یا تو وہ منسوخ الحکم ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر میرے تابعین کا۔ اس کا مطلب ہے حضور کے زمانے کی بات بھی ہمارے لیے حجت، صحابہ کے زمانے کی بات بھی ہمارے لیے حجت، اور تابعین کے زمانے کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، امام صاحب کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اب آئیے صحیح احادیث سے میں آپ کے سامنے وہ روایت بیان کرتا ہوں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ سے منع فرمایا۔ یہ جامع ترمذی شریف ہے، آپ کے سامنے میں نے کھولی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 313، ابواب الصلاۃ ہے جامع ترمذی شریف، اور حدیث نمبر 300۔ پتہ ہے کیڑی کتاب میں پڑھی؟ محدثین فرماتے ہیں یہ کتاب اتنی برکتوں والی ہے، جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، یہ نہ سمجھو کہ سادہ کاغذ گتے کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہاں یہ تصور کرو رسول پاک کی زبان بولتی ہے۔ یہ وہ ترمذی شریف ہے، 313 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس شخص نے ایک رکعت بھی فاتحہ کے بغیر پڑھی، ام القرآن نہ پڑھی، گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، الا ان یکون من وراء الامام، سوائے اس کے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ مسلم شریف کی حدیث دیکھ لیجئے، دروشی پڑھ لیجئے ذرا سارے، الصلاۃ والسلام۔ یہ وہی حدیث پاک ہے جو پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا چکا ہوں، اصل حدیث پاک عربی کی یہ ہے مسلم شریف میں، حدیث نمبر 884۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، حضور نے کہا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہ آیا، پھر 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر حضور نے نماز کا طریقہ بتایا، تو اس میں سورہ فاتحہ کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، تو یہ وہی حدیث پاک ہے جو اصل حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اور یہ الہدایہ، یہ فقہ حنفی کی سب سے مستند کتاب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد و نظریات اور ان کے بیان کردہ مسائل، اس کی مستند کتاب۔ اس میں لکھتے ہیں وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ حَظُّ الْمُقْتَدِي الْإِنصَاتُ وَالْإِسْتِمَاعُ، فرماتے ہیں یہ رکن ایسا ہے قرات کا، یہ مقتدی اور امام دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں برابر ہے، سوائے اس کے کہ مقتدی کا حصہ چپ رہنا اور سننا ہے، امام کا حصہ پڑھنا ہے اور مقتدی کا حصہ چپ رہنا اور سننا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں لأن الاستماع والانصات فرض بالنص، اس لیے کہ چپ رہنا اور توجہ سے سننا یہ قرآن سے فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے، نص سے۔ والقراءۃ وسؤال الجنۃ والتعوذ من النار کل ذلک مخل بہ، قرآن کہتا ہے چپ رہو اور سنو، اگر مقتدی اس میں پڑھے گا، جنت کا سوال کرے گا، جہنم سے پناہ مانگے گا، کوئی بھی چیز پڑھے گا، تو پھر اس قرآن کے حکم پر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس میں جو امام صاحب نے، اور یہ ایک اور دلیل آخری دے کے بعد میں ختم کرتا ہوں، یہ جو میں نے کمپوزنگ کی ہے اور یہ دلیلیں اکٹھی کی ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ آپ کو تقسیم بھی کر دی جائیں گی تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ اسے بار بار پڑھیں اور سمجھیں اس کو۔ جب مدینہ شریف میں عمرے کی غرض سے حاضر ہوا تھا تو وہاں سے میں ایک کتاب کی سی ڈی سافٹ ویئر کی لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے المکتبۃ الشاملہ، مکتبہ شاملہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں 5-6 ہزار کے قریب کتابیں ہیں جو اصل عربی کی پرانے زمانے کی کتابیں، وہ سافٹ ویئر کے صورت میں جو نا یہ اس میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، جمع کی ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی آپ نے تلاش کرنا ہے نا، آپ اس میں سرچ پوائنٹ پہ لکھیں، یہ مسئلے کا نام لکھیں یا مسئلے کا کوئی لفظ لکھیں، تو 6000 کتابوں میں جہاں جہاں وہ مسئلہ بیان ہے وہ ساری لسٹ کھول کے سامنے آ جاتی۔ اس میں سے میں نے یہ حدیث نکالی ہے، اور اس میں انہوں نے، اور یہ چھاپی بھی، یہ جمع بھی سعودی عرب والوں نے کی ہے، سعودی عرب والوں نے کی ہے۔ تو یہ مکتبۃ الشاملہ، اور اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کی 4 حوالے آپ نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے رہو، اس کی اقتداء کرو، اس کی اتباع کرو۔ فرمایا فائزہ کبر فکبروا، جب وہ تکبیر پڑھے، تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وائزہ قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو حضرت صاحب چپ رہو، جب وہ قرات کرے تو چپ رہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا آگے پھر پوری حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے پھر تم ربنا ولک الحمد کہو، پھر وہ اللہ اکبر کہے پھر تم تکبیر کہو، پھر سجدے کی، وہ سارا طریقہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر چارہ ہی نہ ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام اس میں علیحدہ طور پہ سورہ فاتحہ کا ذکر ضرور فرماتے، کیونکہ یہاں حضور نے نماز کے فرائض کا حکم دیا، ارکان بتائیں، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام تکبیر پڑھے تو تم تکبیر پڑھو، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو، تم جب وہ ولضالین کہے تو تم،
یہ جتنا میں نے مواد آپ کے سامنے ذکر کیا یہ اس لٹریچر میں موجود ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. ابھی تقسیم کرتے ہیں بچے, آپ اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کی بھی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بات مسئلہ توجہ سے سنیں. حضور نے فرمایا جب امام ولدالین کہے تم آمین کہو. مجھے بتائیں, امام صاحب قرات کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ پیچھے کھڑے ہیں, ایک بندہ پیچھے پیچھے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک بندہ آیا ہی دیر سے ہے, میں ولدالین تک پہنچ گیا ہوں, اب وہ الحمد شریف شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پھر یہ حکم کہاں جائے گا کہ جب امام ولدالین کہے تم آمین کہو؟ وہ آمین کہے گا یا فاتحہ پڑھے گا اپنی؟ بولیے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے, آمین کیسے کہنی چاہیے, اونچی آواز سے کہنی چاہیے, مسجد سر پہ اٹھا لینی چاہیے یا ایسا پڑھنی چاہیے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے, وہ پھر انشاءاللہ کسی نشست میں ذکر کروں گا. ابھی میرا موضوع عنوان جو ہے یہ سورہ فاتحہ, یہ ساری دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اب رہ گیا وہ مسئلہ کہ جب امام ہے ہی چپ, ظہر اور عصر کی نماز لے لیں, یا مغرب کی تیسری رکعت ہے یا عشاء کی دوسری 2 رکعات ہیں, اب اس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا, تو کیا اس میں بھی ہمیں پڑھیں گے یا خاموش رہیں گے؟ تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے فقرات الامام لہو قرات, اور ایک روایت میں قرات اللہ, امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. امام کی قرات ہی, امام کی قرات ہی, امام کی قرات ہی. ہاں, یہ بات پلے باندھ لیں. آپ نے جب کہا پیچھے اس امام کے, تو اس کا مطلب ہے امام صاحب کو بنایا اس لیے ہے کہ یہ ہماری نمائندگی کرے, اور اگر آپ نے وکری پڑھنی ہے, امام نے وکری پڑھنی ہے, پھر گھر ہی بیٹھ کے پڑھ لو. جماعت داتے پھر کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. یہ عقلی دلیل بھی ہے نا, جماعت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. تو اس لیے احناف کے نزدیک اصول یہ ہے جب 2 حدیثوں میں تعارض پیدا ہو جائے تو دونوں میں تطبیق کو ممکن بنایا جائے, دونوں پر عمل کو ممکن بنایا جائے. اب ان دونوں حدیثوں میں جو تعارض ہے, ایک حدیث میں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں, دوسری حدیث میں امام کے پیچھے نہ پڑھو. اب اس میں تطبیق حناف نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے وہ کامل نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز کامل نہیں, اور اکیلا ہو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں. جہاں تک مقتدی کی بات ہو تو وہ دوسری حدیث میں آ گیا, حضور نے فرمایا امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے. جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو, امام قرات کرے تو تم چپ کرو, امام قرات کرے تو تم چپ رہو. یہ فطرتی مسئلہ ہے. جو سری نمازیں ہیں نا جس میں امام پڑھتا ہی کچھ نہیں, یعنی اونچی آواز سے نہیں پڑھتا, ہم تک آواز نہیں آتی, اب لازمی بات ہے کہ وہ ہم اپنے دل میں اس کو تصور تو کریں گے نا سورہ فاتحہ کا, یہ کہ فطرت ہے انسان. بلکہ اگر امام صاحب پڑھ بھی رہے ہوں تو ذہن میں وہ تصور آتا جاتا ہے سورہ فاتحہ کا, آیتیں ذہن میں دہرائی جاتی ہیں بندے کے. تو جب آٹومیٹکلی اس کی فطرت میں ہے یہ کہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, تو اس کا دماغ وہ قرآن کی آیتوں میں اٹکا ہوا ہے اور وہ سورہ فاتحہ میں جو ہے نا وہ گزر رہا ہے, تو پھر لازمی طور پر یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی کہ جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, امام پڑھے تو تم چپ رہو. امام شافعی کا مذہب یہ ہے, شوافع یہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہر حال میں قرات کی جائے گی, سری ہو چاہے جہری ہو. احناف یہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے کسی حال میں قرات نہیں کی جائے گی. اور امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے, ان کا جو ہے نا وہ نظریہ یہ ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں امام کے پیچھے قرات نہ کرے, چپ کر کے سنیں کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. اور جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی, اس میں امام کے پیچھے مقتدی پڑھ سکتا ہے. یہ امام مالک علیہ رحمہ کا موقف ہے. ہم کس کے مقلد ہیں؟ بولیے بولیے اونچی آواز سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے. یہ دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو مسئلہ کسی کا پسند ہو وہ قبول کر لو, جو مسئلہ کسی کا اپنی طبیعت کے مطابق ہو. پرچہ امتحان میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اپنا پرچہ خود ہی حل کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ اپنا کسی کو دے دے, کسی کا خود لے لے اور پھر حل کرتا, پھر اس طرح پرچے ہو جاتے ہیں. وہ پرچہ نہیں ہوتا, دوسرے پرچے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنا اپنا پرچہ حل کرنا ضروری ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یہاں ہماری آج کی مجلس نشست ختم ہوئی. جو حق بیان سنایا, اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے, اور آپ سب کے لیے بھی ذخیرہ آخرت اور میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے. جو علماء میرے سر کا تاج تشریف لائے, اللہ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے. اور جو اگلا ہماری نشست ہوگی اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز
اس کا عنوان یہ ہوگا فقہ حنفی کی شرعی حیثیت. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کوئی دلیل بھی ہے کہ ہم نے امام پکڑ لیا اور اس کے پیچھے چلتے پھرتے ہیں معاذ اللہ؟ کوئی دلیل شرعی طور پہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننا، ان کی تقلید کرنا، فقہ حنفی کے مسائل کو ماننا، ان کو فالو کرنا؟ انشاءاللہ وہ موضوع اگلے اتوار کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.